اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہماری قرآن مجید کی کلاس شروع ہو رہی ہے، جس میں ہم سب سے پہلے تجوید القرآن سیکھیں گے. یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کو کس لفظوں میں ادا کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے یا کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک اور علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر میری اسکرین میرے خیال سے میں نے شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ میں سے کوئی بھی یہ لائن پڑھ سکتا ہے جو میں نے شیئر کی ہوئی ہے؟ اگر کوئی بھی لائن پڑھنا چاہے یہ جو میں نے شیئر کی ہوئی ہے، کوئی بھی اگر ایک مائک آن کر کے اپنا مائک آن کر لیں. اور جی جی مناہر آپ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے یہ والی لائن؟ بہت آسان سی میں نے لائن لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی پڑھنا چاہے. چلیں ہم نے یہ چلیں ایک دفعہ بھی ہو گئی، یہ بھی بہت ہے. تو جی آپ بتائیں کیا یہ صحیح لکھی ہوئی ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا حق ہمارا ملک پاکستان ہے، کیا یہ صحیح لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن پڑھا تو ہم نے صحیح ہے، کیوں صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس میں جو حرف لکھے ہوئے ہیں وہ غلط ہے. اچھا یہ صحیح لکھی ہوئی ہے. جی دیکھیں ہمیں اردو آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اردو پڑھتے ہیں، ہم لفظوں کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس لفظ کی ہر لفظ کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں تو ہم قرآن پاک میں اس کو پڑھتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن دراصل حقیقت میں وہ ہم غلط ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے ہم تجوید کا ایک قاعدہ ختم کریں گے. تجوید القرآن بیسیکلی ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید کو ادا کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ وہیں پہ پوچھے گا، کیونکہ یہ کلاس اسپیشلی ہم نے یہ بڑے بچوں کے لیے یعنی کہ بڑوں کے لیے ہم نے کلاس رکھی تھی کہ ہم اس کو سیکھ سکیں، اس میں ہم قرآن مجید کی ادائیگی کو سیکھ سکیں. تو ہم سب سے پہلے اس میں تجوید کی طرف جاتے ہیں. تو بیسیکلی تجوید کے معنی کیا ہیں؟ تجوید کے جو لغوی معنی ہیں اس کو تجوید کہتے ہیں خوبصورت یا سنوارنے کو کہتے ہیں. تو کسی بھی حرف کو یعنی کہ علوم تجوید یا علم تجوید کیا ہوگا کہ جو الفاظ ہیں ان کو اتنی خوبصورتی سے ادا کیا جائے، اتنی خوبصورتی سے ان کو پڑھا جائے کہ وہ قرآن مجید کے جو ان کی ادائیگی کا حق ادا ہو جائے. تو قرآن مجید کو علم تجوید یعنی کہ تجوید میں ہم نے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کا حکم کیا ہے یا ہمیں یہ کیوں ضروری ہے. تو ہم سب سے پہلے میں اس سے بھی پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ کرنا چاہیں یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ جو ہم چیزیں جو بھی پڑھیں گے آپ لوگ اس کو اگر کہیں پہ نوٹ کر لیں، ایک چھوٹی سی ڈائری یا پھر چھوٹا سا کوئی پمفلٹ وغیرہ کوئی بک آپ بنا لیں جس کے اندر آپ لکھا کریں. جو بھی اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ابھی وہ لے آئے، اپنی ڈائری ساتھ رکھ لیں اور وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں. یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس وقت یہ بہت فائدہ دے گی. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
بہت جگہ پہ ہمیں بار بار ارشاد فرمایا، اس چیز کا حکم دیا کہ قرآن مجید کو کس طرح سے ادا کریں. تو سب سے پہلے یہ ایک آیت ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبریل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو. اور اسی طرح تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. اب ترتیل کے معنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے تو حروف، وہاں سے ہمیں یہ اس چیز کا پتہ چلا کہ حروف کو تجوید کے ساتھ، جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے تجوید کے معنی بتا دیے ہیں کہ خوبصورتی کے ساتھ یا خوبصورتی یا سنوارنا یا خوبصورت بنانا، تو لفظوں کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، بیسیکلی ہم اس کو تجوید کہہ رہے ہیں. تو ہم تجوید کے ساتھ یعنی کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں. تو اس کا مطلب ہمیں ابھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں قرآن مجید کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اور بالکل اطمینان سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش، اگر ہم ادا نہیں کر سکتے، کچھ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم اردو اسپیکنگ ہیں تو ہمیں عربی ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا ہم عربی نہیں ادا کر سکتے. تو ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے. ہم اگر ادا نہیں کر سکتے ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے. ہمیں انگلش بھی نہیں آتی، ہم انگلش اسپیکنگ بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم انگلش تو سیکھ لیتے ہیں. ہم انگلش کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ایک وقت آتا ہے ہم انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے یا ہمیں عربی کے معنی آنے چاہیے. بالکل ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں کم از کم اس کو ادا کرنے کی صحیح معنوں میں کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیں احادیث مبارکہ اور قرآن مجید سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہے. یہاں پہ بہت ساری اور بھی انفارمیشن ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہم نے صرف 30 منٹ کی کلاس رکھنی ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں. جس طرح میں نے سب سے پہلے ابھی ایک سینٹینس آپ کو دکھایا تھا، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے. اب اوپر والے سینٹینس کا میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اگر ہم اس والے سینٹینس کو کسی کو دکھائیں تو کیا یہ جملہ یہ وہ معنی ادا کرتا ہے؟ کیا یہ وہ جملہ یہ والی معنی ادا کر رہا ہے جو یہ والا جملہ ہمیں پورا بتا رہا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے؟ اگر ہم یہ کسی بچے کو دکھائیں تو وہ کیا یہ جملہ ان معنی کو ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ جملہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہ جملہ کچھ اور بتا رہا ہے. ہم اس کو پڑھ تو یہی رہے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، لیکن در حقیقت اس کے معنی کچھ اور ہیں. اسی طرح جب قرآن مجید میں ہم کسی لفظ کو ادا کرتے ہیں، اگر ہم اس کو غلط طریقے سے ادا کریں گے، غلط انداز میں اس کی تجوید صحیح نہیں کریں گے، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، تو اس کے معنی ڈفرینٹ ہو جائیں گے. جس طرح سے اب یہ لفظ میں گزارش کروں گا، اگر کوئی بھی آپ میں سے ان 4 الفاظ کی ادائیگی کریں، کوئی بھی اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہے، جی کوئی بھی ادا کرے ان کو. جی جی ہاں نا میرا. ہاں جی ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلہ، زلہ، ذلہ، دلہ. کوئی اور ادا کرنا چاہیں گے؟ کوئی بھی اور؟ ہاں جی ادا کریں ان کو. زلہ، زلہ،
ظل ظل اچھا اب دیکھیں ہمیں شروع سے یہی سکھایا جاتا ہے، ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے. ہم اردو میں جو پڑھتے ہیں ہم وہی عربی میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف با جو بھی ہم پڑھتے ہیں اردو میں بھی ہم تقریباً اسی طرح سے پڑھتے ہیں. اب ان چاروں الفاظ کے معنی ڈفرینٹ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں یہ زال نہیں، یہ زال ہے. جس طرح ابھی ہم آگے بالکل ایک لفظ دیکھیں گے، ہم بہت تفصیل سے اس کو بہت آرام سے پڑھیں گے اور بہت تفصیل سے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں سیکھ سکیں. تو یہ ذلہ زال آئے گا، ٹھیک ہے، ذلہ. اب اگر میں اس کو بھی ذلہ پڑھوں اور اس کو بھی ذلہ پڑھوں تو ان دونوں کے معنی سیم ہو جائیں گے. یہ ذلہ، یہ ذلہ، یہ ذلہ، ذا تو کے بعد جو ذا آتا ہے اس کے بعد یہ ذا ذلہ. تو ہمارے پاس اگر ہم ان سب کو ایک ہی آواز میں پڑھیں جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ادا کرتے ہیں تو ان سب کے معنی ایک ہو جائیں گے. اسی طرح ہر لفظ کی ادائیگی کا مختلف انداز ہے، ہر لفظ کی ادائیگی کے مختلف رول ہیں، قواعد ہیں. اب آج سے ہم انشاءاللہ ان کو دیکھنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے درود پاک کی برکت سے ہم انشاءاللہ اس کو جلدی ختم کریں گے. لیکن ہم اس کو بہت ہی آرام سے سمجھ کے اور ایک ایک سٹیپ کو ہم ایک چیز کو سمجھ کے ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے. سب سے پہلے کچھ چیزیں جو جس طرح کل بھی میں کچھ بتا رہا تھا دوبارہ سے ہم یہ کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں. قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں. تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنی شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے اور پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ سے پہلے ہم بسم اللہ شریف نہیں ادا کرتے. اس کے بعد دوران تلاوت سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بہت ضروری بات کریں تو قرآن مجید کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں، کیونکہ ہم تعوذ اس لیے پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے پناہ دے، ہمیں اس سے بچا. تو ہم جب قرآن مجید کے درمیان میں کوئی دنیاوی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بیسیکلی شیطان کرواتا ہے. تو ہم دوبارہ سے پناہ مانگ کے دوبارہ سے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. دوران تلاوت اگر حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں، مطلب جو ہم ایک حرف کو جس طرح بھی ذلہ دیکھا ہے ذلہ، ان کو ہمیں آپس میں بدلنا نہیں چاہیے. حرکات کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائے. یہ ہم دیکھیں گے حرکات کیا ہوتی ہیں، حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، یہ سب آگے چیزیں ہمارے پاس آئیں گی. کچھ آگے والے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. تلاوت ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ترجمہ سمجھ کے پھر ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ سکتے. جس طرح کہ اردو میں سیاق و سباق ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کس طرح سے کی گئی ہے. اگر ہم سیاق و سباق میں ہم جو تشریح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تشریح کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس تشریح کا مطلب کیا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی جو ہر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کو کسی نہ کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا. تو اس موقع کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اکثر اوقات ہم ترجمہ سمجھ کر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، لیکن اس کا نزول کیا تھا، کس وجہ سے وہ نازل ہوئی، اس کی کیا کنڈیشنز تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کس موقع پہ نازل ہوئی، تو ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کسی بھی جو عالم ہوتے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہوتا ہے، جن کو قرآن پاک کی تفسیر آتی ہوتی ہے، ان سے سمجھنا چاہیے یا ان سے سیکھنا چاہیے. قرآن کریم کو خوشحانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اختتام تلاوت پر خیر و برکت اور قبولیت کی دعا کیا کریں. یہاں میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی قرآن پاک کی اگر آپ ایک آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں اس آیت کے بعد، اس تلاوت کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اور یہاں پہ چلیں یہ چیز ہم آگے دیکھیں گے. تو بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، اگر آپ میں سے کوئی بھی ان چیزوں کے نوٹس بنانا چاہے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی یاد نہیں رہیں گی ہمیں،
नोट्स बनाना चाहे तो वो बहुत अच्छा होगा, वो बाद में उनको देख भी सकता है, बाद में अदा कर सकते हैं, हम सबक अपना याद कर सकते हैं। तो ये एक हमारी ज़ुबान का बेसिकली हमारे मुंह के अंदर का नक्शा बना हुआ है। ये जो वाइट कलर में है यानी कि सफ़ेद कलर में जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारे दांत हैं। इनको सामने वाले दांतों को सनाया कहा जाता है, ये सात रुबाई दांत, ये सब दांतों के नाम हैं, ये हमारे दांत हैं। ये इसके अंदर हमारी ज़ुबान है। ये सब जो ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं, ये हर लफ्ज़ की अदायगी की जगह है। अभी हम इसको बिल्कुल मज़ीद तफसील से देखेंगे, सिर्फ मैं भी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये हमारी ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है। ये जहाँ पे ज़ुबान का जुड़ा या जड़ यानी कि जहाँ पे हमारी ज़ुबान ख़त्म होती है, जहाँ पे ऊपर वाला हलक हमारा यहाँ पे जहाँ पे जिसको कौवा बोलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। जो हमारी ज़ुबान के अख्ताम पर हमें एक नज़र आ रहा होता है, कोई चीज़ लटक रही होती है, वो उसको हम कौवा बोलते हैं। वहाँ से हम नीचे नीचे हलक और वहाँ से आगे हमारी ज़ुबान। तो ये एक हमारी ज़ुबान का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कौन कौन सा लफ्ज़ कहाँ कहाँ से अदा होना है। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो इस कलर में है ये हमारी ज़ुबान है, ये हमारे दांत हैं, ये हलक है, और ये ज़ुबान का जुड़ यानी जहाँ जहाँ पे हमारी जड़ जहाँ पे ख़त्म होती है ज़बान, जिस तरह किसी भी दरख्त की जड़ होती है जहाँ से वो शुरू हो रहा होता है, तो हमारी ज़बान यहाँ पे ख़त्म होती है या शुरू होती है। तो आज हम सबसे पहले अपना जो सबक पढ़ेंगे, जो सबसे पहली चीज़ है वो है मखारिज। मखारिज कितनी तरह के होते हैं, उनसे कितने हरूफ अदा किए जाते हैं, और वो कौन कौन सी जगह होती हैं। सबसे पहले हमारा सबक मखारिज का है। तो मखारिज से हमारे 17 ऐसी जगह हैं मखारिज में जहाँ से 29 हरूफ अदा किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी जिनको बोलते हैं। तो मखारिज कहा किसको जाता है, जहां से कोई भी लफ्ज अदा होता है, खारिज से निकला है। मखारिज बेसिकली खारिज से निकला है, जहां से हम कोई भी लफ्ज अदा करते हैं, मखरज कहते हैं उस जगह को जहां से जिस भी लफ्ज को अदा किया जाता है। इस मखारिज में कौन कौन सी जगह आती है हमारी मुंह के अंदर या जुबान के अंदर, कौन कौन सी जगह आती है। एक है हलक, जुबान, मुंह का खला। मुंह का खला से क्या मुराद है, मैं यहाँ पे ये आपको समझा दूं। जो भी हमारी खाली जगह, जब आप मुंह खोलते हैं, मुंह खोलें तो हमारे मुंह के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ किसी जगह पे जुबान है, किसी जगह पे दांत है, लेकिन कुछ जगह बीच में खाली रह जाती है, तो उसको हम मुंह का खला बोलेंगे। उसके बाद हमारे होंठ हो गए और खैशूम। ये बेसिकली आपकी नाक होती है, जो हमारी नाक के जो नरम हड्डी तक, नरम हड्डी से लेके ये जो हमारी पूरी नाक होती है, इसको नाक का बांसा इसको बोलते हैं। इन सब जगह को मिला के 17 जगहें ऐसी हैं जहां से ये 29 हरूफ अदा किए जाते हैं। अब फर्दर मजीद हर एक मखरज के अंदर, हर एक मखरज के साथ मजीद इनको कहने की डिवाइड किया गया या इनको तकसीम किया गया है मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में। तो हम इनको आगे देखते हैं। तो मखारिज की तफसील से आज हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला मखरज नंबर 1। तो मखरज नंबर 1 हमारा क्या है, मुंह का खाली हिस्सा। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मुंह का खला या मुंह का खाली हिस्सा कौन सा होगा, जैसे ही एक हमारी जुबान हो गई, दांत हो गए, लेकिन जो जगह हमारी खाली बच जाती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो हमारा मुंह का खाली हिस्सा है। मैं इसीलिए दोबारा से गुजारिश कर रहा हूँ, एक आखिरी दफ़ा गुजारिश कर देता हूँ कि अगर कोई नोट्स बनाना चाहे, इन चीज़ों को लिखना चाहे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बहुत आपको मदद करेगा सबक याद करने में, और हमें इस चीज़ को सीखने में मज़ीद ये मदद करेगा। तो जो हमारा मुंह का खाली हिस्सा होता है, मखरज नंबर 1, उससे हमारे 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से, अलिफ, वाव, या। ठीक है, ये 3 हमारे हरूफ अदा होते हैं मखरज नंबर 1, मखरज नंबर 1, अलिफ, वाव, या। जब ये तीनों हरूफ मदा हालत में हो, अब मदा हालत से क्या मुराद है, जब भी, ये आप लोगों ने अब याद रखना है, अलिफ के ऊपर जबर या अलिफ के नीचे जेर या अलिफ के ऊपर पेश आ जाए, तो हम उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, उसको फिर हम मदा बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अलिफ सिर्फ उस हालत में वो अलिफ रहता है जब उसके ऊपर ना कोई जबर हो, ना उसके नीचे कोई जेर हो, ना उसके ऊपर कोई पेश हो।
اگر الف کے اوپر زبر یا اس کے نیچے زیر یا اس کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو ہم مدہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے خالی الف ہے، اگر زبر آ جائے گا تو اس کو الف مدہ وہ الف جو ہے وہ مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ آگے مثال دی ہوئی ہے مالکی، تو جو ہمارا اب اگر ہمارے اس سے پہلے بھی الف سے پہلے بھی زبر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو مدہ کی حالت میں ادا کریں گے۔ مدہ کی حالت میں ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف اور الف مدہ آ، یعنی کہ ہم مدہ کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو تھوڑا سا ادائیگی میں کھینچتے ہیں، یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں۔ تو اگر میرے الف کے جو میرا خالی الف ہے اس سے پہلے بھی اگر زبر آ گئی، میرے الف سے پہلے اگر کسی لفظ کے اوپر زبر آ گئی تو وہ مدہ بن جائے گا، جیسا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے مالکی۔ اب میں اس کو مالکی نہیں پڑھ سکتا، مالکی پڑھوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ اس کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، مالکی نہیں ہوتا، مالکی۔ جس طرح کہ ہمارے پاس یہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مالکی، ٹھیک ہے؟ یہ مالکی نہیں ہوگا، یا اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، مالکی بھی نہیں کرنا، مالکی، ٹھیک ہے؟ اتنا ادا کرنا ہے۔ اسی طرح واو ساکن، اچھا واو ساکن کو پہلے سمجھ لیں۔ واو ساکن میں اس سے پہلے ایک دو تین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس کا نہیں ہے یاد تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک شد ہوتی ہے، ایک جزم ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں جب ہم کسی بھی لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمارے پاس یا تو شد اور یا پھر جزم، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن صورتوں میں ہم کسی ایک لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس کے اوپر کوئی زبر زیر یا پیش نہیں ہو تو اس کو واو ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو تب بھی اس کو مدہ کہلائیں گے، وہ مدہ بن جائے گا۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، دوبارہ سے ایک دفعہ شروع سے یہاں سے لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش، یہ تینوں میں سے کچھ بھی آ جائے تو آپ نے اس کو الف نہیں، اس کو مد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں، وہ حمزہ ہو جائے گا، ویری سوری، میں معذرت کرتا ہوں، میں یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں، وہ حمزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے وہ حمزہ ہو جائے گا، مد نہیں۔ میں اپنے آپ کو یہاں پہ ٹھیک کر دوں، میری غلطی ہے، میں نے یہاں پہ غلط بتا دیا۔ حمزہ کب ہو جائے گا؟ جب اس کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مد کب بنتی ہے؟ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، جس طرح کہ یہاں پہ لفظ ہے حمزہ، الف سے پہلے زبر آ گیا میم کے اوپر، تو اب اس کو ہم مد پڑھیں گے۔ میں مد بتا دوں مد کیا تھی، جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف اور الف مد آ، جس طرح ہم الف مد اور آگے میم لگا کے عام پڑھتے تھے، تو بچپن میں ہم نے سب نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے۔ تو مد بیسیکلی مدہ کب بن جائے گا؟ جب الف سے پہلے زبر آ جائے۔ یہ کسی بھی جگہ پہ آ سکتا ہے، کوئی بھی ہم لفظ، اگر کوئی اور بھی لفظ دیکھیں تو اگر الف سے پہلے مدہ آ جائے، الف سے پہلے مدہ آ جائے تو ہمارا زبر آ جائے تو وہ مدہ بن جائے گا۔ مالکی، کوئی بھی اگر آپ میں سے یہ دو لفظ ادا کر دیں، مالکی اور اعوذ، کوئی بھی اگر آپ میں سے یہ دو لفظ ادا کر دیں، بلکہ یہ تیسرا بھی لفظ ہے۔ ہاں جی جی میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالکی، اعوذ، یہ بھی لفظ ادا کر دیں، رحیم۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ہمارے پاس مدح کی تین طرح کی کنڈیشنز یا تین طرح کی جگہ ایسی ہے جب ہم نے مدح کرنا ہے۔ ہر جگہ پہ ہم نے مدح نہیں کرنا۔ مدح میں پھر سے بتا دیتا ہوں، جس کو ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہم اس کے اوپر زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر آ رہا ہو، واو سے پہلے پیش آ رہی ہو، اور یا سے پہلے زیر آ رہا ہو، اور وہ ساکن ہو، ٹھیک ہے؟ ساکن میں نے بھی بتا دیا کہ اس کے اوپر شد ہو اور اس کے اوپر زبر زیر یا کوئی پیش نہ ہو۔
तब हम उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, उसको मदा बना देंगे। अब जिस तरह से आपने देखा होगा काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, मालिकी पढ़ देंगे या आउज़ु या रहीम इस तरह करके अदा करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। मालिकी, आउज़ु, रहीम, मालिकी, आउज़ु, आउज़ु, रहीम। आप में से कोई एक अदा कर दे इसको अगर। मैं पढ़ूं? जी जी, तीनों लफ्ज अदा कर दें। मालिकी, आऊज़ु, रहीम। आऊ नहीं, आइन है, आइन अदा करना है। आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु और आगे रहीम, रहीम। रहीम। हाँ जी। अच्छा, अब एक दफा हम, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी ये 30 मिनट होते हैं, हम एक दफा मखरज नंबर 1, हमारा जो पहला मखरज है, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं मिलके। हमारे मखरज नंबर 1 में, यानी कि पहले मखरज में, हमारे पास 3 लफ्ज हैं, अलिफ, वाव और या। ये 3 लफ्ज अदा होते हैं, अलिफ, वाव, या। ये कहाँ से अदा होते हैं? मुंह के खाली हिस्से से। मुंह के खाली हिस्से से हमारे ये 3 लफ्ज अदा हो रहे हैं। इनको मखरज नंबर 1 में रखा जाता है। इनसे पहले अगर जबर, अलिफ से पहले जबर, वाव से पहले पेश और या से पहले जेर आ जाए तो ये मदा कहलाएंगे। ठीक है, मदा बन जाएंगे। कैसे? जिस तरह अगर अलिफ से पहले मीम के ऊपर देखें तो जबर है और उसके बाद अलिफ है, तो इसको हम पढ़ेंगे मालिकी, मालिकी नहीं, मालिकी। अब वाव से पहले आइन के ऊपर पेश है तो आऊज़ु, आऊज़ु, और वाव के ऊपर क्या है? मद है, तो वो साकिन है। इसी तरह या से पहले जेर है और या के ऊपर मद है, साकिन है, जज़म है और ये साकिन है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रहीम, रहीम, मालिकी, आऊज़ु, रहीम। ये हमारा मखरज नंबर 1 था, या मखरज नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास 3 हरूफ थे। अगर हम अ, तो टोटल हमारे पास जितने मखरज हैं, यानी कि 17 जो हमारी जगह ऐसी हैं जहां से हमने लफ्ज़ों की अदायगी करनी है, तो उन सबको अगर हम अब इसमें देखें तो अभी जो लफ्ज़ हमने अदा किए हैं, अलिफ, वाव और या, तो ये हमारे पास अगर इस जुबान में देखें तो किस जगह पे हमारे पास आ रहे हैं? बिल्कुल हमारे गले के, जहाँ पे हमारा हलक शुरू हो रहा है, हलक के भी बिल्कुल आखिर में। अब हम इनको कौन से हरूफ कहेंगे? हरूफ मदा। ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है, हरूफ मदा। इन 3 से पहले अगर हम अब जबानी रिवाइज कर लेते हैं एक दफा, ताकि हमारे पास हमें ये याद भी हो जाए। हरूफ मदा हमारे पास 3 हैं, जिनको मखरज नंबर 1 में रखा जाता है। और वो कहाँ से अदा होते हैं? वो मुंह की खाली जगह से अदा होते हैं। जी, ये किसका माइक ऑन है? आप पढ़ना चाहते हैं? चलें, अगर हम मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ये हमारे जो मखरज नंबर 1 में आते हैं, कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। ये मदा कब बन जाते हैं? अगर कोई बताना चाहेगा कि ये तीनों मदा कब बन जाते हैं? अब हम जरा जबानी देखते हैं, आपके अलावा जी, अगर कुछ और बताना चाहे तो कोई भी अगर बताना चाहे। जी जी, अलिफ से पहले जबर, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल वाव के, से पहले पेश, बिल्कुल, या से पहले जेर, या से पहले जेर। अगर ये 3 आ जाएं तो ये क्या बन जाएंगे? हरूफ मद्दा। हरूफ मदा। ठीक है, तो इसकी अगर जिस तरह भी हमने मिसाल देखी तो हम इसको पढ़ लेते हैं दोबारा से। आप एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा इसको पढ़ दें तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सबक को। हाँ जी, हरूफ मदा की अदायगी कर दें तीनों लफ्ज़ों की। हाँ जी, कोई करेगा अदायगी? अगर कोई भी कर दे अदायगी, जिन्होंने अभी बताया। हाँ जी, अदायगी कर दें तीनों की। मालिकी,
أعوذ رحیم. بالکل صحیح ہے. مالکی اعوذ رحیم. اچھا ابھی ہم صرف اس کے اوپر فوکس کریں گے. یہ ہا کی ادائیگی، عین کی ادائیگی اور یہ ذال کی ادائیگی یہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی امپروو کریں گے. تو ہم یہاں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں. ہم نے صرف مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1 سیکھا ہے. انشاءاللہ ہم 17 کے 17 جو ہمارے مخارج ہیں جتنے بھی ہیں ہم چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم اس کو جلدی ختم کر لیں گے اور ہم صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے. صدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں ہم سب مل کے. اور ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا ہے. ان کی نانوں کا میرے خیال سے انتقال ہوا ہے، انہوں نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ پاک، ہم نے جتنی بھی یہ کوشش کی، ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا شروع کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب و کامران عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس اہتمام کرنے میں، اس کوشش میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معافی عطا فرما، اور ہمیں مزید بہتر انداز میں اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی آمین. بیمار ہیں، اے اللہ پاک جتنے بھی احباب بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جو بھی لوگ اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں، جو اس قرآن پاک کو، اس کاوش کو سیکھنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیں اس کلاس کا حصہ بن رہے ہیں، ان تمام کو اس کے صدقے سے اے اللہ دنیا اور دین دونوں کی کامیابیاں عطا فرما. دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. آمین. کو ان کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو کا سایہ ہمارے سروں پر، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. اے اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ پاک ان تمام کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.